السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبل اسٹوری AI۔ ہر رات کا سناٹا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سرد ہوا درختوں کی شاخوں سے کھیل رہی تھی۔ عارف جو ایک 22 سالہ نوجوان تھا، پچھلے کچھ دنوں سے عجیب و غریب خواب دیکھ رہا تھا۔ ہر خواب میں ایک ہی منظر دہرا رہا تھا: ایک سنسان حویلی، چیختی ہوئی عورت کی آواز اور عارف کی اپنی لاش۔ عارف ایک نارمل لڑکا تھا، یونیورسٹی میں جاتا تھا، دوستوں میں گھل مل کر ہنستا، ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا، لیکن اندر سے وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ جب بھی آئینے میں دیکھتا تو ایک لمحے کو اسے اپنی آنکھوں میں کوئی اور موجودگی نظر آتی۔ ایک رات وہ خواب کچھ زیادہ ہی حقیقی لگنے لگا۔ خواب میں وہ اسی سنسان حویلی میں تھا، مگر اس بار دروازے خود بخود بند نہیں ہوئے، بلکہ کسی نے پیچھے سے زور سے دروازے بند کیے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اچانک اسے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، جس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا: "تو نے وعدہ توڑا، تو نے واپس آنا تھا۔" عارف کی سانس رکنے لگی۔ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ وہ پسینے میں سرابور ہو گیا۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھا، مگر اس بار کمرے میں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے لائٹ جلائی، مگر بلب جلنے کے باوجود کمرہ روشن نہ ہوا۔ ایک سایہ جو اس کے بیڈ کے کونے میں کھڑا تھا، آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عارف نے اپنی ماں کو آواز دی، مگر اس کا گلا بند ہو چکا تھا، آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ سایہ اس کے بالکل سامنے آ گیا، وہی سفید آنکھیں، وہی چہرہ، وہی عورت۔ "تو نے وعدہ توڑا، اب تو بھی قید ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔" عارف کی آنکھ کھلی۔ وہ بستر پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر اس کے بستر کے نیچے مٹی کی خوشبو تھی، جیسے کوئی پرانی قبر سے نکلا ہو۔ اس دن وہ یونیورسٹی نہیں گیا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے ماں کو کوئی بھی کچھ نہ بتایا۔ اگلی رات وہی خواب، اور اس کے بار عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبح وہ بستر پر بے ہوش پایا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کوئی بیماری نہیں، مگر وہ اندر سے جیسے ٹوٹ چکا ہو۔ دن بہ دن وہ خاموش ہوتا جا رہا تھا، بولتا نہیں تھا، کھاتا نہیں، ہنستا نہیں، صرف کبھی کبھی خود سے بڑبڑاتا تھا: "میں نے وعدہ توڑا، وہ آ رہی ہے، میں نے وعدہ توڑا، وہ آ رہی ہے، وہ مجھے لے جائے گی۔" اس کی ماں، جو بہت پریشان تھی، ایک دن ایک عالم کے پاس گئی۔ عالم نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور فوراً کہا: "اس لڑکے نے کچھ کیا، کوئی پرانا تعلق، کوئی وعدہ ہے جو اس نے
किसी और दुनिया से किया था। माँ ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा तो बहुत मासूम है, कभी किसी गलत काम में नहीं रहा। आलिम ने कहा, कभी किसी कब्रिस्तान गया था? माँ ने चौंक कर कहा, हाँ, चंद माह पहले एक पुरानी जगह दोस्तों के साथ गया था। रात को हवेली देखी थी। बस मजाक में आलिम ने फौरन कहा, यही है वजह, उसने जिस जगह कदम रखा वो जगह कैद है। वहाँ जो भी वादा करे उसे पूरा करना पड़ता है। माँ ने पूछा, क्या वादा? आलिम ने कहा, उससे पूछो। आरिफ की हालत बिगड़ती गई। एक रात वो अचानक लापता हो गया। पूरे शहर में तलाश हुई मगर वो कहीं ना मिला। सिर्फ एक चीज मिली, उसकी पुरानी डायरी, जिसमें लिखा था, हमने कहा था मजाक था, मगर वहाँ किसी के लिए वो वादा हकीकत था। अब अगर मैं वापस ना आ सकूं तो समझ लेना मैं अब भी उसी हवेली में कैद हूँ। ख्वाब खत्म नहीं हुआ बल्कि अब हकीकत बन चुका है। कहानी का अंजाम। चंद दिन बाद एक पुराना चौकीदार आया वो और बोला, उस हवेली में आज फिर एक साया देखा गया। वही नौजवान लड़का जिसे कोई नहीं पहचानता, मगर वो रो रहा था और बार बार कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ।